الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد کے لیے جمع کیا، اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا اس پرفتن دور میں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سلسلے سے منسلک کیا۔ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کو ٹائم نہیں ملتا ہے اپنے کمانے سے اور اللہ کی یاد میں فرصت کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ہمیں مصروفیت کے ساتھ ساتھ اپنی یاد کے لیے بھی مصروف رکھا۔ ذکر ایک ایسا عبادت ہے کہ ہر وقت ہم عطن کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی چیز منتخب نہیں ہے کہ بھائی اس ٹائم کرو، اس وقت کرو۔ جیسے نماز کی ٹائمنگ ہے، نماز کی ٹائمنگ اسی ٹائمنگ میں ہوگی۔ تہجد کا اپنا ٹائم ہے، اگرچہ نفل ہے لیکن اپنا ٹائم ہے، اسی ٹائم میں ہوگا۔ اوابین کا اپنا ٹائم ہے، اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، نوافل روزے ہیں، جیسے محرم کا 10 محرم 9 10 یا 10 11 محرم کے روزہ ہے، محرم کا مہینہ بھی آ رہا ہے، بلکہ چل ہی رہا ہے، 10واں محرم بھی آ جائے گا۔ تو یہ سال میں 10واں محرم، یہ ساری چیزیں سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں۔ ویسے تو نفلی عبادتیں ہم انسان کر سکتا ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ محرم کے اعمال تو سب نے کر لیے ہوں گے، ایک ہم پہلے محرم کے، دوسرا تیسرا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے محرم میں 360 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ 360 مرتبہ آیت الکرسی اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ 360 دن ہے۔ کتنے ہیں؟ 360 دن ہے اسلامی سال میں، تو 360 مرتبہ آیت الکرسی دی جاتی ہے۔ اور حزب البحر 3 دن میں پڑھنا تھا، وہ بھی 360 مرتبہ پڑھنا تھا 3 دن میں۔ اگر جن لوگوں نے شروع کے 3 دن میں نہیں پڑھا تو وہ آخری کے 3 دن میں، یا 10 محرم سے 7 8، بلکہ 7 8 9 یا 8 9 10 محرم تک تینوں دن پڑھ لے، یا آخری کے 27 28 29 تک پڑھ لے۔ اب جن لوگوں سے نکل گئے اعمال، تو ٹائم تو ہے، محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، کیا ہے۔ آج ہمارے اس دور میں کچھ ہمارے شاگرد بھی، کچھ لوگ بھی اعمال جب دیتے ہیں تو بعض لوگ اعمال پر ہدیہ وغیرہ لیتے کہ بھائی یہ عمل کرو گے یہ اتنا ہدیہ دینا پڑے گا، یہ عمل کرو اتنا ہدیہ لیں گے، یہ عمل کرو گے اتنا ہدیہ۔ بعض لوگ تو فیض النور پر بھی جو ہے نا ہدیہ لے لیتے ہیں، کیا ہے، فیض النور کا عمل دیتے اور اس کو اتنا ہدیہ دینا پڑے گا۔ بہت سی شکایتیں پہنچتی ہے، آتی ہے شکایتیں، کیوں نہیں آتی، لوگ پہنچاتے رہتے ہیں باتیں۔ تو بات یہ یاد رکھنا کہ کسی عمل پر پیسے لینا
عمل دے کر پیسے لینا یہ جائز نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ تم قرآن کی آیاتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے بیچ دیتے ہو۔ ہم جو علاج معالجے پہ پیسے لیتے ہیں وہ علاج پر لیتے ہیں، قرآن پر نہیں لیتے۔ وہ ہم علاج کرتے، کیا کرتے؟ علاج کرتے، اور علاج کا پیسہ ثابت ہے، احادیثوں سے ثابت ہے، صحابہ نے لیا ہے، سورہ فاتحہ پہ دم ڈالا ہے اور انہوں نے بکریاں لی ہیں، تو یہ علاج کا پیسہ ہے، جائز ہے، لے سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی لوگ مولوی نماز پڑھاتا ہے، علماء درس دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، علم پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا وقت کا پیسے لیتے۔ کس کا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وقت دے رہے، پانی لیا تو ہم وقت کا پیسے لیتے ہیں، کیونکہ بھئی ہم نماز پڑھا رہے تو ہمارا وقت ہے۔ نماز کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، قرآن پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، حدیث پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، اس کے وقت کا پیسہ لینا جائز۔ آپ کسی کو عمل دیتے ہو اور ساتھ میں تقوی کے بھی جو ہے نا شرائط رکھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، استاد نے تقوی کے شرائط رکھے ہوتے ہیں کہ متقی رہنا، کیا رہنا؟ تقوی اختیار کرنا، دوسری شرط پرہیزگاری کرنا، تیسری شرط یہ کہ استاد فلاں، سارے شرائط لکھ کے اس کو ایک عمل دیا جاتا ہے، اور یہ فلاں عمل کر لینا قرآن کی فلاں آیات کا۔ اور تیرا تقوی کدھر گیا؟ تو نے تو پیسے لے کے کیے، کس کے؟ اب جس کو آپ عمل دے رہے ہو، وقت بھی اس کا، محنت بھی اس کی، سب کچھ اس کا، تم نے تو دے دیا وہ چیز، جو چیز تم دے رہے ہو تم اسی کے پیسے لے رہے ہو۔ تم کس کے پیسے لے رہے ہو؟ تم جو قرآن کی آیات دے رہے ہو کہ اس کے اوپر عمل کرے، اس کے اوپر فلاں کرو، اس کے اوپر یہ کرو، ہاں، تو آپ قرآن کے جو آیات ہے وہ دے رہے ہو، اور اس پر، اس عمل پر آپ پیسے لے رہے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آپ قرآن پر پیسہ لے رہے ہو، کس پر لے رہے ہو؟ ہاں، اگر آپ خود عمل کرتے تو ایک الگ معاملہ کیا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی میں عمل کروں گا لیکن میری طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ میرے ساتھ بیٹھے رہنا۔ بولو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، آپ پڑھتے رہو، میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، آپ کو کیا کرتا رہوں گا۔ تو آپ اپنے وقت کا پیسے لے رہے ہو، کس کا لے رہے ہو؟ کہ آپ نے وقت دیا اس کو، کیا دیا؟ لیکن جب آپ نے وقت بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اور آپ نے اس سے پیسے لے رہے تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، اس سے گریز کریں۔ آج کل سب کا ٹرینڈ یہی چل رہا ہے۔ بھائی آپ شاگرد کو عمل دو تو عمل پر پیسہ نہ لو، یہ قرآن پر پیسہ لے رہے ہیں۔ چلکاپ پر پیسے لے لو، ہاں، کسی کو چلکاپ دے دو، اس پہ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا، وہ ایک منتر ہے، جائز منتر ہے، کیا ہے؟ جائز منتر پر پیسہ لینا جائز، لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دعائے معصورہ، قرآنی آیات، یہ ہمارے بہت سے گروپوں میں نظر آ جاتا ہے، شاگردوں چھپ چھپ کے گروپ بنائے ہوتے، اس پہ دکھ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے کہ یہ عمل کرو، یہ چیز تمہارے پاس آ جائے گی، ایسا موکل آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، وہ موکل پھر یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور یہ اعمال سلسلے سے باہر ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ، تم بھی سلسلے سے باہر ہو، پھر کیا تم کیا ہو؟ تم تو سلسلے کے اندر ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، جب آپ نے سلسلے میں داخل ہو گئے اور سلسلے کے اندر وظائف شروع کر دیے، اس کے بعد آپ کو اجازت ملی شیخ کی طرف سے، پھر خلافت مل گئی یا نہیں ملی، تو آپ سلسلے میں ہو، آپ کوئی بھی عمل باہر سے کرو گے وہ خود بخود آٹومیٹکلی سلسلے میں آئیں گے۔ یہ سلسلے کے ہی اعمال ہیں۔ یہ آپ سے کرواتا کون ہے؟ سلسلہ ہی کروا رہا ہے، ورنہ سلسلے کے باہر اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے، بہت سے عاملین سے آپ نے سنا ہوگا، علماء سے،
کہ عاملین حضرات سے لوگ منع کرتے، ہم طالب علم تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، ہمارے علماء عملیات سے منع کرتے کہ یہ نہیں کرا کرو، یہ کیا ہے، نہیں کرا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے اوپر بڑی باتیں لکھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عامل ہوتا ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو، حالانکہ اچھا علم ہے، عوام کی خدمت ہے، لوگ آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، لوگ آپ کے ساتھ اس کی وجہ سے ٹچ ہو جاتے ہیں، اس کو آپ دین کی طرف لانا آسان ہو جاتا ہے، ایک دعوت کا ذریعہ بھی ہے، ایک اس کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ویسے تو کوئی ذکر کرتا بھی نہیں ہے، آپ کسی کو ذکر تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اصلاح کے لیے تو 5 بندے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ ضرورت کے لیے 200۔ اصلاح کے لیے کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 4 سے 5 بندے ہوتے ہیں ہماری اپنی اصلاح کے لیے ڈھونڈنے ہوگے، ورنہ باقی تو اپنی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ضرورت کے لیے، وہ ضرورت کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کے سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں، ذکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نماز، بہت سے لوگ الحمدللہ ہمارے پاس آئے اس سلسلے میں، ان کی داڑیاں نہیں تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا دار تھے، آج الحمدللہ ان کی داڑیاں رکھ لی انہوں نے، 5 وقت نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، اشراق پڑھتے، قرآن پڑھتے، ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ اس ذکر کی برکت۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص بن گیا تو آپ کو، ہمارا تو دنیا بن گئی، اور آخرت تو بن گئی۔ جب دنیا میں آخرت بن جاتی ہے تو دنیا خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اعمال، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بڑے حضرت نے یا ہم نے کبھی کسی کو کوئی عمل دیا اور اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس عمل پر اتنے پیسے دے؟ نہیں۔ فیض النور، پورا فیض النور حضرت نے لکھ دیا، پوری دنیا کو بانٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ لو پڑھو، اس سے ذکر کرو، ہم نے یہ اعمال کیا، آپ بھی کرو، بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ کبھی بولا ہے کہ یہ فیض النور کا اس وظیفے پر اتنا پیسے ہے، اس نے کبھی فیض النور کے نیچے لکھا ہوا ہے؟ ہاں، کسی اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے؟ کسی کے پیچھے نہیں۔ بس ذکر کرو اخلاص سے۔ کس سے؟ اخلاص سے، اللہ کی یاد میں مصروف رہو۔ اس لیے نہیں لیتے کہ قرآن کی آیات بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ ایک قرآن کی آیات کسی کو دیتے ہو، 1 ارب روپے لے لیتے ہو، تو بھی اس آیات کے اشتروا بآیات ثمنا قلیلا کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیات کے مقابلے میں پوری دنیا بھی ہیچ ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے نا، ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ، اور دوسری پڑھنے میں کیا ہو، پوری کائنات رکھتے ہو، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی کیا ہے، پڑھ لا، بھاری ہو جائے گا۔ یا تو ایک کلمے، تو اس کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ثواب صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں اس کا آپ کو اجر اللہ دے دے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ جو دے گا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہوگا، لیکن اللہ کے لیے پھر بھی تھوڑا ہے اس قرآن کے مقابلے۔ وہ تو اللہ دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت زیادہ نوٹ کی گئی، ہم نے مدارس میں پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور یہی سنتے تھے اپنے اساتذہ سے، علماء سے، کہہ رہے یہ عاملین جھوٹ بولتے۔ کیا بولتے؟ ان کے بارے میں مشہور ہے، حالانکہ اسی پر ہمارے اپنے اساتذہ کو باتیں کرتے تھے ہم سے، میں نے کہا حضرت اسی لیے ہم اچھے لوگوں کو دیتے ہیں، علماء کو، کہ جو لوگ اس میں خراب آئے تو جب اچھے لوگ آئیں گے تو خراب لوگ پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ خراب لوگ پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو پہلے سے قابض ہے خراب لوگ، تو خراب لوگ اور قابض ہو جائیں گے۔ تو اپنے علم کے ساتھ، جو آپ کے پاس علم ہے
وہ اوریجنل ہے. وہ کیا ہے؟ اوریجنل ہے. کہتا ہے عزت دنیا میں ایک مرتبہ ملتی. کہتا ہے پہاڑ سے گرنے والا کڑا ہو جاتا ہے، لیکن کسی کی نظروں سے گرنے والا انسان دوبارہ کڑا نہیں ہو سکتا، کبھی کڑا نہیں ہو سکتا. تو کوشش کرو کہ جس فیلڈ میں آپ کی اور ہماری وجہ سے ہمارا سلسلہ بدنام نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کہ ہماری وجہ سے اس کو کوئی بدنامی نہ ملے، اس ذکر کو اور اس سلسلے کو پروان ملے. باقی انسان ہے، غلطی کوتاہیاں ہو جاتی، علاج میں کمی کمزوری آ جاتی ہے. اگر آپ کسی کا علاج کرتے ہو اور اس میں کوئی کمی اور کوتاہی آ جائے تو اس کمی کوتاہی کو کوشش کرو پوری کرو. اور آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں سب سے زیادہ جو ہے نا غلط لوگ گھس چکے ہیں، اور اس فیلڈ کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ فیلڈ عوام کے ساتھ آپ کو تعلق رکھتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. اور اسی فیلڈ سے علماء کو دور رکھا گیا. علماء کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں زیادہ رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مدارس علم پھیلاتے، وہ سسٹم کو چلاتے. تو جب وہ لوگ اس فیلڈ میں رہیں گے تو ان کی وجہ سے خراب لوگ بھاگیں گے. ہم نے کئی شاگرد دیکھے جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، ان کے مدرسوں میں بھی ایسے اساتذہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ان شیاطینی چیزوں کو سیکھا ہے، جادو کو. پورے مدرسے اس کی وجہ سے کیپچر کر. اماموں کو، میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے اوپر دل کا اٹیک آ گیا اچانک، اسپتال چلے گئے. پھر ایک دم دوبارہ اٹیک ہوا، پھر اس کے فوراً بعد تیسری مرتبہ اس کو اٹیک ہوا. استاذ تھا، پڑھاتا تھا. پتہ چلا 3 دن میں 3 اٹیک اس کو ہو گئے دل کے. پتہ چلا، میں نے اس کا جادو کاٹا. جیسے ہی جادو کاٹا اللہ نے اس کو صحت دے دی، صحتیاب ہو گیا. آیا اس کو کسی نے بتا دیا ہوگا، ساتھیوں نے، کہ استاد جی آپ کے اوپر جادو تھا اور اس نے کاٹا تھا. استاد میرے پاس آیا، مجھے بولتا ہے یہ سے بات میری سنیے. میں نے کہا جی استاد جی. کہتے ہیں ہاں میں امامتی کرتا ہوں فلاں جگہ میں. وہ ایک بندہ ہے، وہ میرے سے بہت خار کھاتا ہے. اس دن اس نے مجھے مٹائی کھلا دی. کیا کھلا دی؟ اور وہ مٹائی جو میں نے کھائی صبح شام کے ٹائم، اور رات کو میرے ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا. یعنی ایک امامتی ہٹانے کے لیے، ایک اچھے امام کو ہٹانے کے لیے لوگ جادو کر جاتے. یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے. اور کہہ رہے کہ اس کے بعد جب استاد جی کی طبیعت ٹھیک ہوئی، پھر وہ ملنے آئے، خود ہی ہاتھ بھی ملایا اس کے ساتھ. کہہ رہے آپ ٹھیک ہو گئے. کیا کہا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، استاد جی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر جادو ہے. میں اس نے پوچھنے کے لیے آیا، کہا آپ ٹھیک ہو گئے؟ اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک. کہہ رہے وہ مجھے یوں حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ بچ کیسے گیا. وہ تو بچانے والا تو اللہ ہے. کون ہے؟ مارنے والا اللہ ہے. لیکن تم نے تو اپنا وار استعمال کر لیا نا. کہتا ہے اینٹ کا جواب کس سے دو؟ پتھر سے دو. اینٹ کا جواب پتھر سے دو. تو ایسے بہت سے واقعات ہماری زندگی میں گزرے ہیں، ہم نے خود دیکھے. ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑا نام ہے، لینا نہیں چاہتا. وہاں بھی ایک عامل آتا تھا، وہ کہتا تھا میرے اوپر صحابی جن آتے ہیں. کون آتا ہے؟ کلین شیپ تھا. کیا تھا؟ کہہ رہا میرے اوپر صحابی جن آتا ہے.
وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ اس کے سامنے بیٹھتے تھے، اس سے پوچھتے، حیران صحابی جن آتا تھا، جادوگر تھا، کون تھا؟ وہاں تو میں پڑھتا تھا، میں نے کہا اچھا ابھی تیرے صحابی جن کو بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ جب اس کے سارے چیزیں میں نے لے لی، سلب کر دی، اس کے بعد اس کو مدرسے میں نے لات مار کے بھگا دی، کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ اس کا جھوٹ کب نظر آیا؟ جب اس کی چیزیں آپ نے کیا کر دی؟ سلب کر دی، ورنہ اس سے پہلے اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں سننے کے لیے تیار تھے، اس مدرسے بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اور ہمیں خود بھی ڈرتا، ہم تو طالب علم تھے، ہم نے کہا ہم نے کبھی بات کر دی نا اس کو کہ اس کے بجائے ہمیں نکال دیں گے، یہ تو ادھر بزرگ بنا ہوا ہے، اس بزرگ کو بزرگی کے تحت مارو، کیا کرو، اس بزرگ کو اس بزرگی کے تحت مارو۔ ابھی اس کو جو ہے نا وہ وہی والا کہانی کر دیا، وہ ایک پیر جو بنا ہوا تھا علاقے میں، ایک مولوی آیا تو اس نے اس پیر کے خلاف بیان کیا، سب لوگوں نے مولوی کو مارا۔ وہ اپنے استاد کے پاس گیا، کہا تیرا دماغ خراب ہے، اس پیر کے ساتھ مرید بن کر سسٹم چلا، کیا کرا؟ اس نے پھر بیان کیا کہ پیر صاحب اتنے بابرکت ہے، اگر اس کی ایک بال بھی کسی کے گھر میں آیا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ بابرکت ہو جائیں گے۔ سب لوگ اس کے اوپر کیا ہو گئے؟ ٹوٹ پڑے۔ تو اسی طریقے سے ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم نے کہا یار ایسے نہیں، ہم اس کے خلاف باتیں کریں اور کوئی لڑکے اوپر تک یہ باتیں نہ پہنچائے۔ تو جو لوگ ہم سے باتیں کرتے تھے ہم بولتے ہاں یہ بزرگ ہے، اللہ والا ہے، کیا کریں؟ صحابی جن نے، میں نے کہا یار یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، صحابی جن کے بارے میں کیا ہے نہیں بتا سکتا، لیکن کبھی کبھی چچکلا چھوڑ بھی دیتا تھا۔ میں بولتا تھا یار اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، مولوی کو تو یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے، کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنا زہر بھی ڈال دو، کیا کر دو؟ اچائی اچائی میں زہر بھی گوا۔ کہا یار یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے اس کی۔ اچھا یہ بات اس تک پہنچ گئی تو ایک 2-3 مہینے کے بعد اس کی داڑھی بھی آنا شروع ہو گئی نا، پھر داڑھی اس نے رکھ لی کہ یار یہاں تو اعتراض ہونے لگا ہے، کیا ہے؟ کسی نے اعتراض کیا۔ تو یہ میں آپ کو اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں علم پڑھایا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، جہاں سے دینی درسگاہ بڑے بڑے علماء نکلتے ہیں، بڑا بڑا نام ہے، وہاں بھی ایسے لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور روحانیت میں سب لوگ جانتے ہیں کہ تصوف میں چلتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ لوگ بھی نہیں پہچانتے۔ لباس خضر میں بڑے راہزن بھی رہتے ہیں، لباس خضر میں بڑے راہزن بھی رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو پہچان کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کی اپنی محنت بھی درکار ہے۔ آپس میں اساتذہ کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیتے تھے۔ میں اپنے اساتذہ کے علاجات کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے، ان کے پیر ایسے پھولے ہوتے تھے، ہمارے استاد سے اتنا پیر پھولا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا استاد جی آپ کے اوپر جادو ہے، اس کا جادو کاٹا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو علماء 10 15 سال پڑھائے ہمارے اساتذہ۔ تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام کے اندر کتنے لوگ غلط بیٹھے ہوں گے؟ تو یہ نہیں سمجھو کہ آپ کو یہ علم کم علم دیا، بہت بڑا علم ہے، لیکن اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کی قدر کرنا سیکھیں تو یہ علم ہمیں آگے تک بڑھا لے گا، اور اس کے ذریعے سے دین کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی الحمدللہ۔ ہم نے حضرت نے شروع کیا، ہم اس کے ساتھ تھے۔ آج دیکھو 4-5 بندوں سے شروع ہوا، ہزاروں لاکھوں تک چلا گیا، گھر گھر میں چلا گیا۔ وہ ایک شاگرد نے مجھے کہا حضرت جب ہم گھر پہ جاتے تھے
پہلے تو گھر میں بیوی پوچھی تھی ٹماٹر کتنے، ٹماٹر نہیں لائے، آلو نہیں لائے، پیاز نہیں لائے، فلاں نہیں لائے، پیسے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. کہہ رہے اب ذکر میں لگ گئے. جب آپ گھر پہ جاتے بولتے یہ فلاں وظیفہ ختم کر دیا، فلاں شروع کر. اب کس میں لگ گئے؟ ذکر. تو یہ کس کی برکت سے؟ اس علم کی برکت. اور کس چیز کی؟ آج چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں کن کی عمر 15 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال، 18 سال، اور دنیا ان کی قدر کر رہی ہے. ان کے علاقوں میں بڑے بڑے علماء ان کی قدر کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کی قدر کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس یہ علم ہے. کیا ہے؟ اس علم کی برکت. میں مدینے میں تھا اس دفعہ، تو میرے ساتھ وہاں ایک بابا کسی نے ملوایا، ٹکرا گیا بابا. تو اس بابا نے مجھے کہا کہ یار ہمارے علاقے میں ایک پیر ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا کوئٹہ میں. اس کے اوپر بڑا رش ہوتا ہے. کہہ رہے کاکڑ ہے. کیا کون سی قوم کا ہے؟ کاکڑ ہے. سید بھی نہیں ہے، آغا بھی نہیں ہے. چلو آغا ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا ہوتا؟ کہہ رہا آغا ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے. کاکڑ ہے. اور میرے بیٹے جو ہے نا عالم ہے، ان کے مدرسے ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ہمارا مدرسہ بھی ہے. 2-3 بیٹے عالم ہے. میرا ایک بڑا بیٹا ہے، اس کا مخالف ہے. اور وہ کہہ رہا میں نے اس سے پوچھا یار تو نے یہ چیز کہاں سے لی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں کراچی گیا تھا اور کراچی سے ایک بزرگ تھے، اس سے لیے، آپ کو بھی لے کے جاؤں گا. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ اس نے جب نام بتایا تو ہمارے ہی شاگرد نکل آئے تھے. کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہمارا شاگرد ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کراچی میں حضرت لوگوں سے ہم سے لیا ہے، ہمارے پاس آیا تھا، ان سے لیا. اچھا آپ کیا حضرت؟ وہ تو کاکڑ ہے. میں نے کہا وہ کاکڑ ہے، ہم تو سید ہیں نا، سید نے کاکڑوں کو دیے نا. کیا ہے؟ تو ایسے لوگ ہیں. قوم پرستی. کیا ہے؟ یہ کاکڑ ہے، یہ فلاں ہے. کاکڑ واکڑ کو کیا کرتے ہیں؟ علم جس نے سیکھا ہے وہی ہے. ایک عالم ہے چاہے کاکڑ ہے، لیکن علم تو حاصل کیا ہے نا. اس کو آپ عالم بولو گے یا کاکڑ بولو گے؟ عالم ہے. ایک سید ہے، عالم نہیں ہے. ایک کاکڑ عالم ہے. آپ عالم کی قدر کرو، سید کی بھی کرو گے لیکن ساتھ میں عالم کی بھی کرو گے. کیا کرو گے؟ اس کے علم کی وجہ سے عزت ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے. اس کے پاس علم ہے. تو میں نے کہا جب تم سید ہو، تم سیدوں نے اپنے کام چھوڑ دیے، تو کاکڑوں کے اوپر غصہ تمہیں کیوں آتا؟ ہاں، تمہیں کاکڑوں کے اوپر غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے کہ سیدوں نے اپنا کام چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ اوریجنل حقیقت میں سیدوں کا کام ہے. کیا ہے؟ اور آج بھی جنات، شیاطین، جتنے بھی بزرگ جنات، اللہ والے جنات، بڑے بڑے جنات، اور اسی طرح شیاطین، یہ ادب کرتے ہیں سیدوں کی، اس خون کا ادب کرتے ہیں کہ یہ حضور کی جو ہے نا نسل میں سے، اولاد میں سے. اس لیے سب سے زیادہ جنات اور جنات وغیرہ ساری چیزیں، موکلات، یہ سیدوں کے پاس ہوتے. کہ اس خون کا کیا ہے؟ اثر ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کو ایک دن منصور نے بلایا. اس کو، منصور بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ تھا. جب منصور کے پاس امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی آئے تو منصور نے اپنے ساتھ وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا تھا کہ جب میرے ساتھ یہ باتیں کرے گا، کیا کرے گا؟ تو میں اس کو کچھ الٹی پلٹی باتیں کروں گا تو یہ تیش میں آئے گا، تو میں بھی تیش میں آ جاؤں گا. کس میں آؤں گا؟ تو اس تیش میں تم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ جاری کر دینا، حد جاری، اور اس کو قتل کر دینا. جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس، منصور کے پاس آئے، اس کو بلایا بادشاہ نے. تو جب آئے تو منصور کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا نہیں، ویسی ملاقات کے لیے بلایا تھا. کیا کہا؟ منصور ایک دم خاموش ہو گیا، رنگ پیلا. اس نے کہا نہیں حضرت، بس ایسی ملاقات کے لیے بلایا تھا. کیا ہے؟ آپ سے ملنے کا جی چاہ رہا تھا. کہہ رہے جب ملنے کا جی چاہتے ہو نا تو ہمارے پاس آیا کرو، ہمیں نہیں بلایا کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس آنے کا.
وہ اس نے کہا جی حضرت، خاموشی سے وہ وزیر اس کو یوں دیکھتا رہا، بھئی اس کو دیکھ. اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب چلے گئے تو وزیر نے منصور سے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین آپ نے تو جو باتیں کہی تھی کہ ایسا کرنا ویسا کرنا، آپ نے تو خود بھی کچھ نہیں بولا. کہہ رہے جب یہ شخص اندر آیا نا تو جب میں اس سے باتیں کر رہا تھا اس کے پیچھے دو بڑے بڑے شیر تھے. کیا تھے؟ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ آ رہے تھے کہاں، میرے کو نظر آ رہے تھے. کہا انہوں نے کہا کہ تو نے کوئی چوں کیا نا ہم تجھے کھا جائیں گے، تو اس لیے میں خاموش ہی رہا. کیا رہا؟ میں خاموش ہی رہا، میں نے ان کو کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رہتے ہیں کہ اولاد میں سے، تو یہ تو ان کے پاس شروع سے تھا. اور یہی واقعہ ابو جہل کے ساتھ بھی ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اس فلاں بندے کا حق اس کو دے دو. اس نے دے دیا چھپ کر کے. اس سے کسی نے کہا کہ تم نے اتنا آسانی سے کیوں دیا؟ کہا جب یہ محمد میرے پاس آئے نا اور میں نے اس کے پیچھے دو شیر کھڑے ہوئے، میں چوں چرا کرتا نا مجھے کھا جاتا، اس لیے میں نے دے دیا. میں نے کہا لے لو. تو یہ چیزیں سیدوں کے پاس ہوتی ہیں. کیا ہے؟ لیکن جب سید سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے نا تو سب سے آگے جاتا ہے. جب اپنے سسٹم پہ آتا ہے تو سب سے آگے جاتا ہے. اور سید لوگ آج بھی اگر وہ کسی پہ ویسی بھی دم ڈالے ٹھیک ہو جاتے بندہ. اس لیے لوگوں کے دماغوں میں کیا کہ سید لوگ کرتے ہیں. کون لگتے تھے؟ تو یہ ان کی فیلڈ ہے، اللہ نے دیا عطا کیا تاکہ مخلوق ان کے ساتھ رہے. کون رہے؟ مخلوق کی ان کی قدر کرے. اور مخلوق یہ لوگ سید لوگ مخلوق سے نہ مانگے. کس سے نہ مانگے؟ اللہ سے مانگے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کس کے لیے آئی تھی؟ کہ مجھے ایک خادم مل جائے. کیا مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم نہیں دیا. ان کو خادم نہیں دیا. کہا آپ کو میں دعا ذکر بتاتا ہوں وہ کرے. تسبیح فاطمی بتائی، یعنی سیدوں کو ذکر بتایا. کہ کیا بتایا؟ ہاں آپ وہ چیز نہیں، آپ ذکر کرو. تو جو سید ہے وہ تو ذکر ہی کریں گے. ان کے معاملات اللہ ذکر سے حل کرے گا. کس سے حل کرے گا؟ اور تو جو لوگ سیدوں کے ساتھ جڑے ہیں ان کے معاملات بھی اللہ ذکر سے حل کرے گا. وہ دنیا دار کے پیچھے لگیں گے تو دنیا والے اسے بھاگیں گے. دنیا دار کے پیچھے نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب میں نے اپنے اولاد کو چیز نہیں دی، ذکر دیا. کیا دیا؟ حالانکہ دے سکتے تھے نا آپ سب، یا نہیں تھے؟ موجود تھے، دے دے. نہیں، ذکر دیا. ذکر کی طرف لگایا ہوں. تسبیح فاطمہ. اور آج کے دور میں حیران کن بات ہوتی ہے جب ایک سید ہوتا ہے اور وہ کسی کے پاس جائے. اس کو چاہیے کہ وہ اوریجنل سید ہے تو وہ ذکر کرے، اللہ سے مانگے. اللہ اس کے لیے خود لوگ بھیج دے گا. کیا کرے گا؟ بڑا مقام ہے، بڑا نسب ہے. جب تاتاریوں نے تیس نیز کیا بغداد کو تو وہ مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے اس زمانے میں. تو ایک سید عورت کے پیچھے تاتاری لگے ہوئے تھے مارنے کے لیے، تو وہ بھاگ رہی تھی. اس نے ایک مسلمان کا بڑا نواب تھا. کیا تھا؟ بڑا نواب تھا، بڑا نام تھا اس وقت، امیر تھا. تاتاریوں کے ساتھ اس نے پیسے دے کے اپنا جان چھٹا دی تھی. بڑے پیسے دیے تھے. اس نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا میرے پاس جگہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. وہ سید عورت دوسری جگہ پہ گئی، ایک کافر کے گھر پہ گئی، عیسائی تھے. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں حضور کی اولاد میں سے ہوں، مجھے جگہ دے دے. میرے پیچھے تاتاری لگے ہوئے مارنے کے لیے کفار. اس نے جگہ دے دی.
اس کے بعد ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. وہ جو بڑا مسلمان تھا، امیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ملنے کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، کہا اس کو نہیں آنے دو، اس نے میری اولاد کو جگہ نہیں دی. صبح اٹھا، بھاگ کے گیا وہ عیسائی کے گھر، دروازے کو ٹکٹکایا، کہا ہمارا مسلمان جو بہن آئی ہے وہ ہمیں دے دو. اس نے کہا جو خواب رات کو تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کو جگہ نہیں دی، میں آپ سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ کو جگہ نہیں ملی لیکن میں کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ وہیں بیٹھا ہوں. تو اس لیے اس دور میں بہت سے لوگ سیدوں کی قدر کم کرتے ہیں. ہم خود بھی مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے بعد بہت اساتذہ بہت قدر کرتے تھے، لیکن کچھ ساتھی اور کچھ لوگ بغض رکھنے کی وجہ سے الٹی پلٹی بات کر جاتے تھے. تو یہ نسب یہ اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ یہ ہم نہیں مانگتے، کوئی بھی نہیں مانگتے. کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں پیدا ہوئے؟ آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہم نے مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا، تو اللہ نے پیدا کیا. لیکن نسبت کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ نسبت حاصل کرنے کے لیے. نسب اللہ دیتا ہے، نسبت بھی اللہ دیتا ہے، لیکن نسبت کے لیے آپ محنت کرو گے آپ کو مل جائے گی. اور نسبتیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے نسب بھی چینج کر دیتے. ہاں، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوبی تھا. کیا تھا؟ کون سے خاندان سے تھا؟ دوبی کے خاندان سے. لیکن ان کے علم نے، ان کی نسبت نے، ان کی نسب نے ان کی نسبت کو چینج کر دیا. نسبت نے نسب سب کچھ چینج کر دیا. آج لوگ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں علم کی وجہ سے. تو بہت سے لوگ تو اپنی نسب بھی چینج کر دیتے ہیں، آگے جا کے اپنے نسب چینج کرنا مارنا شروع کر دیتے. تو نسبت کے پیچھے بھاگو. کس کے پیچھے؟ نسبت کے لیے محنت شرط ہے. اور اسی نسبت کے اوپر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس نسبت کی قدر کریں، اس علم کی قدر کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا، اے عثمان، تمہارا خرقہ تو لوگ تم سے چھینیں گے، لیکن آپ اپنا خرقہ کسی کو نہیں دیں. تو خرقہ کیا تھا؟ خلافت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے 6 سال صحیح گزرے. آخری 6 سال میں بغاوتیں اٹھی اور سب نے یہ کہا کہ یہ خلافت چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ کہا نہیں، خلافت نہیں چھوڑ. شہید ہو گئے لیکن خلافت نہیں چھوڑی. تو یہ معاملات تو اس دور میں نہیں، آزمائشوں سے تو صحابہ بھی گزرے. تو اسی طرح جب آپ کو نسبت ملتی ہے، لوگ آپ کے مخالف ہوتے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو عزت ملے گی، آپ آگے جاؤ گے اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں، تو لوگ آپ کے حاسد ہوں گے یا نہیں ہوتے؟ تو لوگ آپ کے حاسد ہوں گے. کوئی کیا باتیں کرے گا، کوئی کیا باتیں کرے گا. ہر کوئی اپنی باتیں کرتے، اپنی کمنٹس کرتے. کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی میں لوگوں کے ٹانگے کے بجائے ہاتھ کھینچتے تو لوگ کامیاب ہو جاتے. کیا ہے؟ ہم لوگ یہ کیا کھینچتے ہیں؟ ٹانگے کھینچتے ہیں. ٹانگے کے بجائے لوگوں کے ہاتھ کھینچو تو کامیاب ہو. زندگی میں تو کندھے سے گراتے اور مرنے کے بعد اس کو کندھا دیتے. کیا کر دیتے؟ کندھا کب دینا چاہیے؟
زندگی میں الٹی دنیا ہے نا. جب مر جاتا ہے تو کندھا دیتے ہیں کہ اب اٹھا کے لے کے جاؤ, اور جب اس کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی اس کو کندھا بھی نہیں دیتا. یہ عجیب دنیا ہے. تو جو چیز زندگی میں کرنی ہوتی ہے وہ ہم مرنے کے بعد دیتے ہیں. تمغہ امتیاز جو ہے نا کس میں دیا جاتا ہے؟ ہاں, جب مر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تم اب کیا کرے گا. تو مرنے کے بعد ہمیں سب کچھ سوچ کب آتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے. جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم اس کی برائی کرتے ہیں, جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ جائے بہت اچھا آدمی تھا, کیا تھا, یہ اچھائیاں کیے, فلاں اچھائیاں کیے, وہ اچھائیاں کیے. اس کی ساری اچھائیاں ہمیں کب یاد نظر آتی ہے؟ اس کے مرنے کے بعد. اس کی زندگی میں اس کی اچھائیاں نظر نہیں آتی. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو 1,00,000 لوگ مسلمان ہو گئے. اس وقت اس کے جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے کہا اتنا بڑا بزرگ مر گیا. کیا کہا؟ دنیا سے چلا گیا. ابھی سمجھ میں آ گیا اتنا بڑا بزرگ مر گیا. تو ہر کسی کو اس کی قدر. مفتی ریشی احمد صاحب فرماتے تھے, آپ ان کے صحبت میں جاتے تھے, کہتا تھا بچوں کچھ سیکھ لاؤ, کچھ سیکھ لو ورنہ پھر پچھتاؤ گے. کیا کرو گے؟ تو جو چیز زندگی میں ہے وہ سیکھ لو, پھر قبر پہ چکر لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا. عجیب دنیا ہے. قبروں کے پاس جا کے مراقبے کرتے اور زندوں کے پیچھے باتیں کرتے. کیا کرتے؟ فیض کے لیے کدھر جاتے ہیں؟ قبروں کے پاس جا کے مراقبے کرتے فیض مل جائے. اور جو زندہ ہے ان سے نہیں لیتے. زندوں کو چھوڑا ہے, قبروں کے پاس جا رہے. ہاں, چلتی ہوئی چیز کا نام گاڑی رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ چلتی ہوئی چیز کا نام گاڑی رکھ دیا. گاڑی کا مطلب ہے کوئی چیز گاڑ دی گئی. کیا کر دی؟ جو چیز گاڑ دی جاتی ہے تو اس کو گاڑی بول دیتے ہیں. اس کو اب وہ چل رہی ہے اس کو کہہ دیں گاڑی. ہر کسی کے اندر اچھائیاں دیکھو, برائیاں نہیں. کہتے ہیں جب ایک انگلی آپ کسی کی طرف کرو گے نا تو 3 انگلیاں آپ کی طرف آئے گی. کتنی انگلیاں؟ کوئی شخص دین کا کام کرتا ہے, اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کے خلاف باتیں بھی نہ کرو. اگر آپ نے دیکھ لے کہ دین کا کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اچائی کی طرف آ گئے, تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے خلاف باتیں بھی نہ کرو. ورنہ ساتھ تو چلو میں نہیں تو اللہ نے اس سے یہ کام لیا, اس کے ساتھ تو الٹا اس کے پیچھے باتیں شروع کر دیں. کہتا ہے کہ سب سے زیادہ حسد کن لوگوں میں؟ علماء میں. سب سے زیادہ حسد عالم میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں عالم بن گیا تو اب دنیا میرے پاس خود آئے گی. میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا, لوگ میرے پاس آئیں گے, میرے ہاتھ چومیں گے, میرے جو ہے نا عزت کریں گے. اب جب غیر عالم پیر بن جاتا ہے, سسٹم چلاتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے, لوگوں کی خدمت کرتا ہے, تو اس عالم کو اس سے حسد ہو جاتی ہے. بھائی تم بھی جاؤ لوگوں کے پاس, تو لوگوں کے لیے بھاگو دوڑو, خدمت کرو, تو وہ تمہاری قدر شروع کرتی ہے. ہم ہر چیز وقت سے پہلے مانگتے ہیں. جب جوانی ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, جب بڑھاپا آ جاتے لوگ خود آ جاتے. پھر آپ بیٹھے رہو, لوگ آئیں گے. کیا کریں گے؟ ہم خود پڑھتے تھے, ہمارے علاقے کے علماء حضرت کے پیچھے لگ گئے تھے. 2-3 علماء تھے, حضرت کے پاس لوگ آتے تھے, دنیا آتی تھی علاقے میں. سب سے پہلے مخالفت, سب سے پہلے جو ہے نا سسٹم شروع کیا علماء نے ہمارے علاقے. بٹا کے سمجھا کے پھر بھی ان کے دماغ میں. ایک مولوی نے مجھے پکڑا اپنے علاقے میں, کہا آپ کا بھائی گمراہ ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ بولو کیسے؟ کہا ایک شخص نے خواب دیکھا ہے. میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ اس کو کسی نے بول دیا ہوگا, کسی نے خواب دیکھا ہوگا. کہا ایک شخص نے خواب دیکھا کہ فلاں آدمی کی شکل میں, میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے لیکن فلاں آدمی کی شکل میں,
اس نے آ کے آپ کے بھائی سے تعبیر پوچھی. آپ کے بھائی نے کہا یہ جو فلاں آدمی کی شکل میں جو آپ سمائے یہ فلاں آدمی بزرگ ہے. کیا ہے یہ گمراہی ہے تو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا واہ مولوی صاحب تیرا دماغ کام کر رہا ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا تو مولوی ہے تو میں بھی اس وقت آخری درجہ تھا دورے میں تھا تو میں نے کہا اب تو ہم بھی مولوی ہی بن گئے سمجھ لو ہمیں بھی لوگ مولوی ہی بولتے. کیا ہے ایک ہی درجہ وہی پڑھ رہا ہوں دورے حدیث تھا میرا. بس میں نے کہا اب تو آپ تو ہمارے اساتذہ بھی ہمیں کہتے ہیں مولوی ہو گئے سب کہتے ہیں مولوی ہو گئے کیونکہ اب دورے میں آ گئے. میں نے کہا تیرے دماغ میں یہ بات اتنی نہیں آتی ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا خواب کی تعبیر یا تو غلط ہوگی یا تو صحیح ہوگی. کیا ہوگی؟ اگر خواب کی تعبیر صحیح ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں غلط ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کیا ہے؟ میرے بھائی نے خواب بتایا مسئلہ بتایا کہا خواب بتایا. میں نے کہا تو خواب سے کیا ہوتا ہے بتا دیا تعبیر ہے تیرے نزدیک یہ تعبیر صحیح ہے یا غلط؟ کہہ رہے غلط. میں نے کہا بس بات ختم جا غلط تعبیر غلط اور صحیح کی بات ہے نا اس میں گمراہی کی کیا بات ہے؟ تو وہی چیز سمجھ میں نہیں آتی. نہیں آپ مولوی تھے میں ایسے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. کیا ہے؟ میں نے کہا اب میں مولوی ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی مولوی ہوں جا اپنا کام کر. کیا کرو آپ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ میں مولوی نہیں ہوں مجھے غلط و صحیح کا فیصلہ نہیں آتا ہے کہ تو مجھے سمجھائے گا غلط و صحیح فیصلہ کرے گا. جو کتابیں تو نے پڑھی ہے جو حدیثیں تو نے پڑھی جو قرآن تو نے پڑھا میں نے بھی پڑھا جو اصول تو نے پڑھے اصول میں نے بھی پڑھے. مجھے غلط و صحیح کا فیصلہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ غلط ہے یا صحیح ہے لیکن تجھے سمجھ میں نہیں. دوسرا پرنترا اس نے فوراً مارا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. کہا میں نے کون سی بات ہے؟ کہا تمہارا بھائی یہ کہتا ہے کہ رد سیر کے لیے سیر سیکھنا بھی جائز ہے. رد سیر کے لیے سیر سیکھنا بھی جائز ہے. یہ تو گمراہی ہے نا جادو سیکھنا جائز ہے. میں نے کہا میرا بھائی نہیں کہتا ہے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ فتاوی شامیہ میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ بھی ہم نے عبارت نکالی تھی اور معارف القرآن میں جو ہے نا مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے. میں نے وہ عبارت اس کو نکال کے دکھائی معارف القرآن میں گھر میں پڑھی تھی میں نے نکال کے لیا. میں نے کہا یہ پڑھ لو. اس نے وہ سیکھا رد سیر کے لیے سیر سیکھنا بھی مسلمانوں کے رفع عام کے لیے رد سیر کے لیے سیر سیکھنا بھی جائز ہے. میں نے کہا یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے میرے بھائی نے نہیں لکھا ہے. نہ بولا یہ دیکھو اس نے دیکھا پڑھا چھپ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا بات یہ علماء مولوی صاحب آپ کا تھوڑا سا مطالعہ کمزور ہے. کیا ہے؟ آپ اپنا مطالعہ مضبوط رکھیں. کسی پہ اعتراض اشکال اختلاف کرتے وقت آپ جو ہے نا دلائل سے باتیں کرا کریں. اور اس مولوی کو ایک دن حضرت نے میرے سامنے کھڑا کیا اور اس کی داڑھی پہ یوں ہاتھ لگایا کہا یار تم مولوی ہو علماء ہو ہم تمہاری قدر کرتے ہیں. کیا ہے؟ اگر تم میں مجھ پہ کوئی برائی تمہیں نظر آتی ہے ڈائریکٹ مجھے آ کے بولو مولوی صاحب مجھے بول دو کہ یہ چیز جو ہے نا جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر میں آپ کو دلائل سے نہ سمجھا سکوں تو پھر بات کرو اور اگر آپ کے پاس دلائل ہوگی تو میں رجوع کروں گا. میں کوئی انسان ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ ہمارے جو ہے نا ہم سر کے تاج ہو علماء ہو لیکن اس کا حسد نہیں نکلا. کیا نہیں نکلا؟ آج بھی جب علاقے میں جاتا ہوں اس کا حسد اسی طرح برقرار. تو یہ مولویوں کے کیا ہے اور اتنا جھوٹ تمہارے ان کے پیچھے دارالعلوم سے فتوے آئے فلاں سے فتوے. میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا. میں نے کہا بھائی فتویٰ دکھاؤ جو ہمارے خلاف کسی مولوی کسی مفتی نے چھپایا وہ فتویٰ مجھے دکھا دو. اچھا کل دکھاؤں گا پرسوں دکھاؤں گا ترسوں دکھاؤں گا. میں بھی جو ہے نا اس کے شید مچئی ان خلیدم چپک گئے. میں نے کہا فتویٰ دے مجھے. فتویٰ تو اس کے پاس نہیں تھا بس علاقے میں یہ باتیں پھیلا رہا تھا کہ ان کے خلاف کیا ہے فتویٰ آ چکا ہے دارالعلوم سے نیوٹن سے. میں مولوی ہوں لوگ میرے سنیں گے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا پیچھے دوسرا مولوی میرے پیچھے چپک گیا کہ فتویٰ دو. میں نے کہا فتویٰ دو. اس سارے علاقے والے نے کہا بھائی فتویٰ دے نا. ہاں اچھا کل دکھاؤں گا. میں نے کہا یہ قیامت کی صبح تک بھی لیا ہے نا میں مان جاؤں گی وہ فتویٰ نہیں جھوٹ بولتا ہے. یہ حیران کن بات یہ ہے کہ سب کو پتہ چلا سارے علاقے والوں کو پتہ چلا کہ یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے پھر بھی اس کا ساتھ دے. حیران کن بات. تو یہ آپ لوگوں کے لیے شیاطین راستے بنائیں گے لوگ کھڑے کریں گے آپ کا کام رک جائے آپ کے مخالفت میں لوگ آئیں گے. آپ نے اپنا کام چلانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر آپ صحیح ہو اور آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. پوچھو
بولو اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے ہم آپ کو دلائل دیں گے، اگر ہم آپ کو دلائل نہیں دے سکتے تو آؤ ہماری خانقاہ میں، آپ نے جتنے سوالات کرنے ہیں، جو آپ کو اعتراض ہے کر لو، وہاں اعتراض کا آپ کو ہر اعتراض کا جواب ملے گا۔ آج کل تو آسان ہے، ایک مولوی نے کہا، میں نے کہا بات زیادہ باتیں اس سے نہیں کرو، اس کو ہم نے جو فتویٰ لگایا ہے نا وہ فتویٰ دے دو۔ فتویٰ دیا، میں نے اس کو کہا اس فتوے کا جواب اس کو بولو دے دو۔ بکروں کے اوپر اس نے کہا یہ بکرے تم کاٹتے ہو حرام ہے، کیا ہے؟ بکرے کاٹنا حرام ہے۔ اس نے وہ فتویٰ لکھا، بولتے یہ ہمارے دارالافتاء سے شائع ہوا ہے، اس فتوے کا جواب دے دے۔ اس کے بعد اس مولوی کے پیچھے وہ روزانہ وہ بندہ جاتا تھا، یار تو نے جواب نہیں دیا، کہہ رہے یار ابھی صبر کرو، میں تحقیق چل رہی، 1 سال ہو گیا اس کا جواب نہیں آیا۔ کتنا ہو گیا؟ 1 سال میں جواب نہیں آیا۔ تو یہ اس دور میں لوگ آپ کے پیچھے لگیں گے، لوگوں کی ڈر سے کبھی دین کا کام بند نہیں کرا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ نے لوگوں کے ڈر سے دین کا کام بند کیا تو آپ قاہر ہو، بزدل ہو، آپ کبھی بھی کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی نیت اخلاص صحیح ہو، آپ کا دل اخلاص سے ہو، تو آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو دیکھ تو جانا نہ چاہیے۔ تو دیکھ اس نظر سے کر یہ فیصلہ، وہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ لوگ کوئی کیا بولیں گے، کوئی کیا بولیں گے۔ ہاں، وہ ایک نے مجھے کہا کہ آپ کے لوگ مخالف بہت ہیں۔ میں نے کہا یار دنیا میں سب لوگ ہمارے موافق بھی نہیں ہوں گے، کیا ہے؟ دنیا میں سب لوگ ہمارے موافق تو نہیں ہوں گے، کوئی ہمارا مخالف ہوگا، کوئی ہمارا موافق ہوگا، کوئی ہمیں محبت دے گا، کوئی ہماری تذلیل کرے گا، کوئی کیا کرے گا۔ میں نے کہا اس سے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیا ہے؟ ہم اس لیے تو نہیں بیٹھے کہ دنیا، ساری دنیا ہماری عزت کرے گا، ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ دین کا کام ہم نے آگے لوگوں تک پھیلانا ہے، بس اس کے ذریعے سے دین کا کام پھیل رہا ہے، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے۔ اب کوئی گالی دے گا اور کوئی محبت کرے گا، صحیح بات ہے نا یار؟ اور باقی جوہری جو ہے نا، ہیرے کو پہچان جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک حافظ تھا، اس کے استاد نے اس کو کہا، جب وہ حافظ بنا، حفظ پورا کیا، تو اس کے استاد نے اس کو کہا کہ ہم نے آپ کو ایسی چیز دے دی کہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا نا بس کامیاب رہے، اور یہ ہر جگہ چلتی ہے۔ کیا پتا تھا، وہ اس کے چپل پڑ گئے تھے طالب علم کے، اس نے موچی سے چپل بنایا اور اس کے بعد اس کو کہا میں آپ کو ایسی چیز دیتا ہوں نا دنیا میں ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں تجھے قرآن سناتا ہوں۔ اس نے کہا قرآن چھوڑ، پیسے دے۔ کیا دے؟ اپنے استاد کے پاس آ کے یوں کھڑا ہو گیا، کہہ رہا استاد جی تم نے بولا تھا یہ ہر جگہ چلے گی، ہر لوگ اس کی قدر کرتے، یہ منشی کو میں نے، اس نے کہا تم ناقدرے کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے پاس لے کے گیا، بادشاہ کم عمر تھا نا، بادشاہ کے سامنے اس کو قرآن سنایا۔ کیا سنایا؟ اور اچھی آواز سے، لہجے سے سنایا۔ بادشاہ نے کہا اس کو جو ہے نا 1000 درہم اس کو انعام میں دے دو اس بچے کو۔ اس نے جب 1000 درہم دے کے، اس نے کہا تم ناقدرے کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ قدر والوں کے پاس جاؤ، تمہیں خود ہاتھوں سے اٹھائیں گے، پلکوں پہ رکھیں گے۔ کس پہ رکھیں گے؟ تو یہ دنیا ہے، کوئی تمہارے علم کی قدر کرے گا اور کوئی ناقدری، اور جو ناقدری کرتا ہے وہ بھی جب پسے گا تو پھر آئے گا، پھر خود قدر کرے گا۔ جب پسے گا پھر آئے گا تیرے پاس، آخر میں سب کے بعد بولیں گے یار ایسا کرو یہ فلاں مولوی کے پاس لے کے جاؤ۔ ہاں، میرے پاس کل مجھے ایک مریض آئی، کہہ رہے میرے شوہر کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا چلو شرک کو بھی ہٹاؤ، سب تم نے علاج کرنا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا ہم آپ کے لیے حدیث کے اوپر عمل کر کے علاج کریں گے۔ کس کے اوپر عمل کر کے؟ میں نے کہا حدیث میں 100 بکری آئی ہے۔ کتنے آئی ہے؟ 100 بکری۔ ایک صحابی نے دم ڈالا، 100 بکری لی۔ کتنے لی؟ اور دودھ والی نسلی بکریاں آج کل میرے خیال 1 لاکھ روپے سے اوپر کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے شوہر کو بولو میرے پاس 100 بکریاں لے آؤ، میں دم ڈالوں گا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ بالکل
حدیث کے اوپر عمل کریں گے. شرک ورک سب چیزوں سے پاک، خالص دودھ. شرک ورک سے پاک. 100 بکریاں لاؤ دودھ والی، میں نے کہا آپ میرے پاس لے آؤ، وہ میری ہو گئی، میں دم ڈالوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس سے اس کے دماغ سے شرک ورک دور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب جب پیسے آتے تو پھر شرک ورک خود بخود دور ہو جاتا. تو شرک کب آتا ہے؟ جب پیسے نہیں. کیوں؟ اب اس کو فری میں علاج کرے تو اس کو شرک سمجھ میں آتا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا. کسی کو معبود سمجھ کر اس سے وہ کام لینا، یہ شرک. کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر. باقی دنیا ماتحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہم علاج کرتے ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ قرآن سے علاج کرنا شرک اور دوائی سے علاج کرنا شرک نہیں. میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ حیران رہ جاؤ گے کہ لوگ آپ کو جب بولیں گے نا کہ یار یہ شرک ہے تو سر پہ درد ہو جاتا ہے. بخار کے لیے دوائی کھائیں گے شرک نہیں ہے، بخار کے لیے دم ڈالیں گے شرک. بخار کے لیے سورہ فاتحہ آپ دم کرو گے، یہ کیا ہو گیا؟ شرک. اور بخار کے لیے دوائی کھائیں گے، یہ شرک نہیں. سر پہ درد ہو جاتا ہے. اس لیے بھئی اللہ کا کلام تو پڑھ لیں. آپ کے اوپر کیا پڑھ لیں؟ یہ کیا یہ غلط چیزیں لوگوں کے دماغ میں بٹھائی. قرآن سے لوگوں کو دور کرنا. کس سے؟ قرآن اور احادیث محصورہ اور احادیث کی دعاؤں سے لوگوں کو دور کرنا. اب احادیث محصورہ سے دور کرو کہ وہ دعاؤں سے دور کرو. سب سے پہلے علاج آپ دعا اور قرآن سے کرو. کس سے کرو؟ اس کے بعد صدقہ دو، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس. تیسرے نمبر پہ. اور جب آپ دم ڈالو گے اور ڈاکٹر سے بھی علاج کرے گا، اب وہ ڈاکٹر سے علاج کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپ نے اس کو دم ڈالا اور اس نے دوائی بھی کھائی وہ ٹھیک ہو گیا، ڈائریکٹ آپ کو بولیں گے یہ تو میں نے وہ پلان دوائی کھا لی تھی اس سے ٹھیک ہو گیا تھا، وہ ڈاکٹر کی دوا سے. سر پکڑ وہ پہلے کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا؟ وہ بھائی یہ شفا ہے. کیا ہے؟ آپ نے شفا کے لیے گولی چوز کی یا اللہ کے ذکر کو چوز کیا، یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے گولی چوز کی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا ذکر چوز کیا تو یہ اس سے اعلیٰ چیز ہے. کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہو رہے ہو، اللہ کے کلام سے ٹھیک ہو رہے ہو، اللہ کے یاد سے ٹھیک ہو رہے ہو. جب یہ گولی اپنا اثر دکھاتی ہے تو اللہ کا کلام اس سے ڈبل اثر دکھاتی ہے. ہمارا یقین نہیں ہے. کیا ہے؟ ہمارا یقین اگر قرآن پہ بن جائے. کہتے ہیں ایک مولوی کہتا ہے کسی علاقے میں اگر کوئی بھی عامل نہ ہو، دم کرنے والا نہ ہو تو وہاں سب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. جب وہاں ایک عامل پہنچ جاتا ہے تو لوگ بیمار ہونے شروع. بھائی کسی علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو وہاں کوئی گولیاں بھی نہیں کھاتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر کی ڈسپینسری کھل جاتی ہے اس کے اوپر بھی رش ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر تو اپنے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے ٹوٹکوں سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے شروع. ڈاکٹر آ گئے، سہولت پہنچ گئی، کیا ہو گئی؟ اب وہ کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ ٹوٹکے چھوڑو. اسی طرح جب کوئی جادو کرنے کاٹنے والا وہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ اپنے گھر میں جو ہے نا ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی منزل پڑھ رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو. جب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ بندہ آ گیا تو پھر اس کے پاس جا کے وہ تھوڑی سا ذکر دیتا ہے، باقی کام اس کے اوپر. تو یہ چیزیں اس دنیا میں بڑی عام ہو گئی. غلط لوگ اس میں بہت داخل ہو. ان غلطوں کو ختم کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام. جب صحیح آئیں گے، صحیح سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. صحیح سے بھی کیا ہے؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان ہے. اگر ایک انسان 70% اچھا ہے، 80% 20% اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو بس اس کے 80% پہ جاؤ. کس پہ جاؤ؟ اس کے 20% پہ تو مت جاؤ. تو آپ نے اور ہم نے
نمائندگی کرنی ہے اس سلسلے کی، اور جب آپ اور ہم نمائندہ ہیں تو نمائندگی صحیح طریقے سے کرنی، وہ طفیلی کی طرح. کس کی طرح؟ بے روپیہ کی طرح. وہ ایک بے روپیہ تھا، اس نے بادشاہ سے پیسے مانگے. بادشاہ نے کہا جا بھائی اپنے کہا. اس نے کہا میں تیرے سے پیسے لے کے چھوڑوں گا. کیا کروں گا؟ وہ بے روپیہ جو ہے نا پیر بن کے جو ہے نا ایک جنگل میں بیٹھ گیا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے. اس کو پتہ تھا کہ یہاں سے مسافر آتے جاتے رہتے شہر میں، مسافر جو ہے نا جاتے شہر اور آتے رہتے. وہاں بیٹا ذکر کر رہا تھا. اب مسافر آتے تھے، لوگ اسے دعائیں کرتے، وہ لا الہ الا، کوئی اس کو ہدیہ دیتا تھا وہ نہیں لیتا تھا، کچھ بھی نہیں، اپنے جو ہے نا اس میں مصروف تھا، مگن تھا. آہستہ آہستہ اس کی شہرت ہو گئی. بادشاہ کو پتہ لگا، بادشاہ اس سے ملنے آیا بے روپیہ سے. بادشاہ اس سے ملا. اس نے بادشاہ نے کہا اس کو 2,00,000 درہم انعام دے دو، ہدیہ دے دو. 2,00,000 درہم ہدیہ دے. اس نے کہا جاؤ رو، 2,00,000 درہم ہدیہ، شرم کرو، ہمیں پیسوں سے خریدنا چاہتے ہو، لے کے جاؤ. بادشاہ نے کہا یار یہ تو بس بڑا بزرگ ہے. کیا ہے؟ بادشاہ نے دعائیں وائیں کرا کے لے کے چلا گیا. یہ آدھے راستے میں کہا کہ کڑا ہو گیا، بے روپیہ اپنا روپ چینج کیا. بادشاہ کو بولے وہ 2,00,000 درہم دے دے. بادشاہ نے کہا بھائی کون ہے تو؟ اس نے کہا وہ بزرگ تھا نا وہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جب اس وقت آپ کو دے رہا تھا کیوں نہیں لیے؟ کہہ رہا اس وقت میں ان لوگوں کے روپ میں تھا جو لوگ اچھے لوگ ہوتے. کیا ہے؟ میں ان کو بدنام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس روپ میں آپ سے یہ پیسے نہیں لیے. اور فلہذا تمہیں کہا تھا کہ تم سے پیسے لے کے رہوں گا، اب میرا انعام دے دے. بادشاہ نے کہا دے دے یار اس کو یہ 2,00,000. تو کہا اس لوگوں کو بدنام نہیں کرنا. تو اس زمانے کے بے روپیہ بھی اچھے تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ بدنام نہ ہو جائیں جو یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو چیز حضرت نے اور ہم نے استعمال کی کہ اس کے ذریعے سے لوگ دین میں آتے، حقیقتاً میں آتے، کافی لوگ آئے. اب اجتماع بھی آ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اس ذکر، اس سلسلے کی برکت ہے. اور اس اجتماع کے لیے، ہر اجتماع کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگ محنت کرتے ہو، سارے ساتھی بڑی محنت کرتے ہیں. اور یہ آپ لوگ کی محنت اور کاوشوں سے اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ محنت نہیں کرو گے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا، ہو جائے گا، لیکن آپ کا حصہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ آپ کا حصہ نہیں ہوگا اور ہمارا حصہ نہیں ہوگا. اگر ہماری وجہ سے ہم نے محنت کی تو یہ ہم اپنا حصہ ڈالتے. کیا ڈالتے؟ ہر ساتھی نے، آپ کو پتہ ہے 150 مہینے رہ گئے بس. 7 8 9 ربیع اول کو اجتماع شروع ہوتے ہیں. 7 8 9 ربیع اول، اور ابھی محرم آدھے پہ پہنچنے والا ہے. اور محرم کے پاس سفر کے شروع میں ختم ہوا، ربیع اول کے شروع میں اجتماع. آج سے اس کے لیے محنت شروع. آج سے اس کے لیے ہر شاگرد، ہر خلیفہ، ہر اجازت یافتہ اپنے ساتھیوں سے آج سے جا کے اطلاع دے کہ بھائی اجتماع شروع ہو رہا ہے. اس کی جتنی بھی ضروریات، اس کے جتنے معاملات ہیں، اس کے لیے دعا اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے سب نے لگن کرنی. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس سے ڈبل محنت کریں. الحمدللہ ہم اپنے اجتماع کے لیے باہر میں کسی سے کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں سب اپنی ضرورت پوری کرتے. تو اس کے ہر چیز کے لیے جان، مال، وقت کی ضرورت ہوتی. 3 دن ہوتے، کتنے ہوتے؟ اور اس کے لیے جو بھی اخراجات، جو چیز متعین ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کرو، بھاگو دوڑو. جو ساتھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو کامیاب کرتے. 70 لوگوں سے شروع ہوا تھا یہ اجتماع. کتنے سے؟ آج ہزاروں میں پہنچ گئے. 4,000 5,000 8,000 10,000 لوگ آتے.
کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں نے محنت کی اور کتنے لوگ چلے گئے واپس. کسی کے دل میں کیا آتا ہے, کسی کے دل میں کیا آتا ہے. تو آپ کے اور ہمارے یہ سوچ نہ ہو کہ ہمارے ہونے سے یہ کامیاب ہوگا اور ہمارے نہ ہونے سے یہ ناکام ہوگا. پشاور میں اجتماع عورت, ایک شاگرد سینئر, وہاں کے وہ تو بہت سینئر تھا, اس نے کوشش کی یہ ناکام ہو جائے گا. اس سال نہیں, پچھلے سے 2 سال پہلے ناکام ہونے کے لیے اس نے پورا پشاور کا چکر لگایا, پورا اس کا چکر, ایک ایک کے پاس گیا, نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. اجتماع تو اسی طرح کامیاب ہوا, لیکن اس کی نیت سامنے آ گئی. کیا ہو گئی؟ دین کے کام میں رکاوٹ بنا, دین کے کام میں رکاوٹ بنا. تو آپ یہ نہ سوچیں اور ہم بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ اجتماع ہماری وجہ سے اور آپ لوگوں کی وجہ سے چلتے, بلکہ اللہ اس کو چلاتا ہے. ہم رہے یا نہ رہے یہ چلتا رہے گا. کیا ہے؟ تبلیغ کا اجتماع جن لوگوں نے شروع کیا تھا وہ چلے گئے دنیا سے. کیا ہو گئے؟ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا, آج بھی چل رہا ہے. تو جن لوگوں نے شروع کیا ان کا حصہ ہے, آج بھی ان کا اس کے اندر حصہ پڑا ہوا ہے. آپ اور ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے. آپ یہ نہیں سوچو کہ یہ سارا کام امیر کا ہے, بس جو امیر کرے گا, امیر جائے گا ایک ایک کے گھر پہ, بھائی اجتماع کے لیے محنت کرو, اس کے لیے فنڈ جمع کرو. ہاں امیر صاحب ٹھیک ہے, ہاں امیر صاحب. بعض لوگ تو کہتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹیکس لیتے. شرم آنی چاہیے آپ کو کہ جو اپنے سلسلے میں دین کے کام میں خرچ نہیں کر سکتا, اس شاگرد سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ باہر کسی جگہ میں خرچ کرے گا؟ ہاں, علامہ اقبال کہتا ہے وہ جس قید کو دہقان سے میسر نہ ہو روزی, اس قید کے خوشے گندم کو جلا دو. یہ تمہاری پریکٹس ہے, پریکٹکس, کہ دین کے کاموں میں کتنا بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو اعلان کیا, صحابہ کو. حضرت عثمان یوں کھڑے ہو جاتے تھے, ہاں, جنگ تبوک میں آپ سب یوں کھڑے ہوئے تھے. حضرت عثمان یوں کھڑے ہو گئے, کہا میری طرف سے 100 اونٹ فلاں. یہ جب دائیں طرف دیکھا تو پھر حضرت عثمان دائیں طرف آ گئے, کہا میری طرف سے اتنے اونٹ اتنے اونٹ. بائیں طرف دیکھا, پھر عثمان بائیں طرف آئے, کہا میری طرف سے اتنے اونٹ اتنے اونٹ. تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ ادھر ہی سے اشارے بول دیتے ہیں نا, دائیں بائیں جا کے کیوں بولا؟ ایک ہی جگہ سے آپ 400 300 400 اونٹ بول دیتے ادھر ادھر. اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا محبوب کسی طرف چہرہ پھیرے اور وہ چہرہ خالی چلا جائے, اس لیے میں ہر طرف گیا اور ہر طرف سے کہا کہ تم اتنے ہو. عثمان, حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا اے عثمان تمہاری اگلی پچھلی سارے گناہ معاف کر دے گا, تمہارے اگلی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا, جاؤ. تو یہ تو صحابہ کی جو ہے نا حضور کی سنت ہے, دین کے کاموں میں خرچ کرنا. حضرت ابوبکر سے حضور نے پوچھا اے ابوبکر آپ نے اپنے گھر پہ کیا چھوڑا؟ یہ تو کیا ہے؟ حضور نے مانگا اپنے, کیا حضور کو ضرورت تھی؟ اللہ نے وہ احد اور جو ہے نا احد کے میدان, احد کے پہاڑ اور جو ہے نا احد اور بدر کے پہاڑ جتنے ہیں وہ آپ کے لیے سونا کر کے آپ کے ساتھ چلیں گے, ضرورت تھی؟ نہیں تھی. اسی سونے سے سب کو کھلاتے. کہا نہیں ہمیں نہیں ضرورت. تو سال میں ایک مرتبہ کام آتا ہے دین کا, جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے اثرات پورے علاقے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. اس میں کتنے نئے لوگ آ جاتے ہیں, اور نئے لوگ جب دین کے ذکر میں لگ جاتے ہیں, کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں, تو یہ اس اجتماع کی برکت سے ہوتا ہے. کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ اجتماع کی برکت سے. ہمارا ایک شاگرد تھا, اس نے اجتماع میں مجھے شروع میں جب اجتماع چل رہی تھی کچھ پیسے زیادہ دیتا.
جب بھی اجتماع شروع ہے میں سب کو میسج کر لیا کہ بھائی پیسے بھیجو اجتماع کے لیے، سب اس کو بھی کر دیا۔ اب وہ دوسرا کوئی شاگرد تھا اس کے ساتھ ٹچ تھا، اس نے کہا حضرت، اب یہ اس نے اپنی طرف سے بولا تھا، یہ اس کو بہت برا لگا کہ مجھے میسج کیوں بھیجے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے اطلاع دی، کہہ رہے اس سال اس نے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا اگر اس سال اس نے پیسے نہیں دیے تو ہمارا اجتماع رک گیا۔ ہاں ہمارا اجتماع تو نہیں رکا نا، اس کے دینے نہ دینے سے میرا اجتماع تو نہ چلتا ہے اور نہ روکتا ہے، اجتماع اسی طرح چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتنے پیسے دیتا تھا؟ کہا 1.5 لاکھ۔ میں نے کہا یہ 1.5 لاکھ روپے دے۔ میں نے کہا اس سال میں 3 لاکھ روپے ڈالے خود اپنے جیب سے، میں اس کے 1.5 لاکھ پہ کیا کروں گا؟ جا مڑا اس کو اپنے پاس رکھ۔ میں نے کہا اس کے پیسوں پہ میں کیا کروں گا؟ میں نے اس سال اپنے جیب سے میں نے کہا 3 لاکھ روپے ڈالے، مجھے اس کے 1.5 لاکھ کی کیا ضرورت ہے؟ دیتا ہے دے، نہ دیتا ہے میرے کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی مجھے ضرورت، میں نے کہا میں سب سے پہلے اپنے گھر سے پیسے جمع کرتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف تم لوگوں سے، کیوں جی دین کا کام ہے، میرے اپنے بچوں کے پیسے بھی نکالتا ہوں، ان کے ہاتھوں میں پیسے دیتا ہوں، میں تم اشتکا کے پیسوں میں پیسے ڈالو، وہ اپنے ہاتھوں سے پیسے ڈالتے۔ میرے بچے بھی چھوٹے بچے بھی پیسے ڈالتے، ان کو آج سے سکھا رہا ہوں کہ یہ دین کا کام ہے، اس میں کیا ہے خیر و برکت، اس میں ڈالو، اللہ اور دے گا، ڈبل دے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاں، طالب علم یہ نہ سوچے کہ میں طالب علم ہوں، یہ ہے میں کہاں سے دوں گا۔ جس کے دل میں، طالب علم کے دل میں قدر ہوگی، وہ 1 روپے جمع کرے گا، وہ اجتماع کے پیسوں میں ڈالے گا کہ میں بھی حصہ ڈالوں۔ میں جب طالب علم تھا تو میں اپنے طالب علمی کے دور میں نے عمرے کی نیت رکھی تھی، میرے ساتھ جو بھی پیسے بچتے تھے کلے پیسے، میں نے ایک گلا رکھا تھا، میں اس میں ڈالتا تھا کہ اس کے اوپر عمرہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ 100 روپے گھر سے ملتے تھے، جو روپے پیسے میرے بچ جاتے تھے، 8 آنے 4 آنے اس زمانے میں، 4 آنے 1 روپیہ، وہ جو 1 روپیہ 4 آنے جو بچ جاتے تھے وہ میں ڈالتا تھا۔ سال کے آخر میں جب میں اس کو گنتا تھا، کم سے کم 3-4 ہزار روپے بن چکے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ سال کے آخر میں جب ہمارا امتحان ہوتا تھا سالانہ، تو سر پہ درد ہوتا تھا، چائے پینے تھے، سارے لڑکوں کو بولتا تھا ابے پورا اللہ کرا دے گا، آ جاؤ چائے پیتے۔ سارے طلباء کو لے کے جاتا تھا، آرام سے چائے پیو، سر ٹھنڈا کرو، اپنا امتحان دو، کیا دو۔ تو سارے طالب علم سال کے آخر میں میرا انتظار کرتے تھے کہ سال کے آخر میں یہ چائے پلاتا رہے گا، کیا کرے گا، پیسے جو جمع ہوتا ہے۔ میں نے کہا عمرہ کون کرائے گا؟ اللہ کرائے گا، آ جاؤ تم لوگ، کیا کرو، چائے پی لو، کل پرچہ دینا ہے۔ کل کیا دینا ہے؟ پرچہ دینا ہے۔ تو رات کو جب چائے پیتا تھا طالب علم پھر سبق صحیح یاد کرتا تھا، میں خود بھی جب چائے پیتا دماغ ٹیٹ ہو جاتا، پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ کبھی کبھی صبح کا ناشتہ بھی کرا دیتا تھا، میں بتاتا آ جاؤ صبح کا ناشتہ کرو پھر جاؤ پرچہ۔ الحمدللہ وہی ہوا، آج اللہ نے مجھے جو ہے نا 11 عمرے 1 حج کرا دیا، اللہ نے کرا دیا نا، اسی کی برکت سے، اسی نیت کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنے عمرے کرا دیے کہ میں سال میں 2 مرتبہ بھی گیا۔ وہ نیت وہ طالب علم کی، جس طالب علم کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے دین کے راستے میں کیا کروں گا، خرچ کروں گا، جب وہ طالب علم بڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ڈبل دیتا ہے۔ تو طالب علم یہ نہ سوچے کہ میں طالب علم میں غریب ہوں، میں کیا ہوں، نہیں، دین کے راستے میں سب خرچ کرو، دین کے راستے میں سب خرچ کرو، دین کے راہ میں سب ڈالو، جتنا آپ سے ہو سکے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے طالب علم تو چھوڑو، شاگرد ہمارے پاس جو شاگرد ہے وہ بھی کہتا ہے حضرت ہم غریب ہیں۔ غریب کا بچہ، سال میں 1 مرتبہ تو اگر روزانہ جو ہے نا نسوار کی پوڑی بھی 20 روپے کی، کتنے روپے کی پوڑی ہے؟ 20 کی، 20 روپے کی نسوار کی پوڑی روزانہ، 1 نسوار کی پوڑی تو آرام سے بندہ نسواری کات، ہاں، اور 1 کپ چائے میرے خیال 50 روپے کی ہے، کتنے کی ہے؟ 1 کپ چائے کے پیسے بھی لگا دو تو ایک طالب علم 1 کپ چائے پیتا ہے نارمل روزانہ۔ حساب لگاؤ کتنے ہو گئے سال میں، روزانہ، مہینے میں 1500 اور سال میں، ہاں 15,000 روپے ہو جاتے، 50 روپے کے حساب سے بھی 18,000 روپے ہو جاتے۔ کتنے ہو جاتے؟ تو 18,000 روپے 1 نسوار کی پوڑی میں۔ ظالموں یہ نہیں سوچا کرو، صحابہ نے اس نے یہ چیزیں نہیں سوچی،
اللہ کے دین کے خرچ کرنے میں کبھی یہ نہیں سوچا کرو، اللہ ڈبل دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ڈالو ڈبل دے گا، ڈالو ڈبل دے گا. ایک کے بدلے میں 10. کہتا ہے جمع کرنا مشکل ہے، فلاں کرنا ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. کیا ہے؟ اتنا ہم خرچ کرتے ہیں، اتنا ہم کھاتے ہیں، ہم نے کبھی حساب لگایا؟ نہیں لگایا. تو جب یہ اللہ کے راستے میں حساب نہیں لگاؤ، اس پہ اجتماعات ہوتے، اجتماعات میں کتنے لوگ ہیں، ان کا کھانا پینا سب اسی میں ہوتا ہے، جتنے بھی اخراجات. بعد میں اس کے اوپر یہی مسجدیں، یہ مدرسے بنتے ہیں، یہ سارے اسی پہ بن رہے ہوتے، وہی پیسے ہوتے، یہ مسجدیں مدرسے سب اسی پہ چل رہے ہوتے. اس کے اوپر دینی کا کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ میرے گھر 6 سے 7 8 لاکھ روپے جمع کر کے ڈال دیتے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں ڈالتے، حضرت بھی ڈالتے ہیں، میں بھی ڈالتا ہوں. ابھی پشاور میں اجتماع ہوا، اس میں ابھی بھی میں نے پشاور کے اجتماع میں الحمدللہ 2.5 لاکھ روپے ڈالے. کتنے؟ 12 لاکھ روپے خرچہ ہوا. کسی کراچی کے کسی بندے سے نہیں لیے. 12 لاکھ روپے خرچہ ہوا، 2.5 لاکھ روپے میں نے ڈالے. 1-2 لاکھ حضرت نے دیے تھے. کتنے ہو گئے؟ ہاں، حضرت 2.5 میں 4.5 لاکھ روپے میں حضرت نے خود اپنے جیب سے ڈال دی. یہ لو جاؤ اجتماع پورا کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں بولتے اور خود نہیں ڈالتے، یہ بات غلط ہے. خود سب سے پہلے ڈالتے، خود سب سے پہلے ڈالتے، پھر سب کو بولتے جمع کرو. شاباش. تمام شاگرد پتہ تو چلے تیرے معاملات کیسے. ہمیں کیا پتہ چلے گا تو کیسا ہے؟ تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ہمیں کیا پتہ. جب تو یہاں خرچ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے تو غریبوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا. یہاں سے پتہ چلتا ہے. ہاں، ایک بندہ جا رہا تو صحابہ نے کہا یہ جنتی. آپ سب نے فرمایا اس کے ساتھ آپ نے معاملات کیے. پہلے معاملات تو کرو. کیا کرو؟ معاملات کے بعد پتہ چلتا ہے. اسی طرح آپ لوگ کے معاملات کے بعد ہمیں پتہ چلے گا یہ بندہ معاملات میں کرا ہے یا نہیں. اور جن شاگردوں نے اجتماع کا فنڈ جمع کرایا اور اس کے پیسے کا ہے، اللہ نے اس کو جو ہے نا بالکل ہی سسٹم سے آؤٹ کر دیا. اور اس کو جو لوگ ٹیکس سمجھتے ان کو بھی اللہ جو ہے نا اس سے باہر کر دیتا. جیسے تو آپ ہر دین کے کام کو پھر ٹیکس سمجھو گے. کیا کرو گے؟ کوئی مدرسہ چل رہا ہے، کوئی وہ چل رہا ہے، مسجد چل رہی ہے، مسجد کی ضروریات ہیں. آپ ضروریات، آپ علاقے میں رہتے ہو، مسجد ہے آپ کے پاس، آئے گا بولے گا ٹیکس ہے. دین کا کام ہے چل رہا ہے، آپ کی وجہ سے مدرسہ ہے، مسجد ہے، کوئی دین کا کام چل رہے، آپ اس پیسے کو کیوں دیتے ہو؟ آپ کو بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ ہمیں تو غریب آ کے بولتے. آپ کو پتہ ہے ایک غریب نے مجھے بولا میرے پاس، میں نے کہا بھائی میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے. کہہ رہے تو میرا ٹیکس ہے. میں نے کہا عجیب آدمی. اس نے مجھے ڈائریکٹ بولا. میں نے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے، بعد میں آ جانا. میں نے کہا یہ تو میرا ٹیکس ہے، تم سے لیتا ہوں. میں نے کہا ٹیکس کس چیز سے کہا ہے؟ میں تو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. ہمیں غریب بولتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہمارا ٹیکس ہے. سبحان اللہ، انہوں نے ہم پہ ٹیکس رکھا ہوا ہے. انہوں نے ہم پہ ٹیکس. ایسا دو غریب کو کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ یہ ہمارا کیا ہو جائے؟ ٹیکس ہو گیا اس بندے پر. تو ان چیزوں، ان چکروں، ان سسٹم سے نکلو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سیکھو. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ ڈبل دیتے. کوئی اپنے باپ کے گھر سے نہیں لاتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی لاتا ہے؟ یہی دنیا میں کماتا ہے، دنیا میں خرچ کرتا ہے. بعد میں بچے جب اس کے اوپر بہت زیادہ مال ہوتے ہیں تو بعد میں بچے اس کے اوپر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے مولویوں کے بچے دیکھے جن کے باپ کی وراثت رہ گئی اور وہ لڑ رہے. تو بعد میں تمہاری وراثتوں پہ تمہارے بچے کیا کریں گے؟ لڑتے رہیں گے. تو اس سے اچھا دین کا کام آپ پہلے سے اس پہ کر لو. کیا کر لو؟ پھر جتنا مال وہ لڑے تم نے تو دین کا کام نکال دیا نا. آپ کی مال کی وجہ سے کوئی دین کے کام میں، مدرسے میں، مسجد میں، وہ ہے غریبوں کے. ہاں، میں نے حدیث سنی، وہ نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جو
غلام نہیں دیا تو فاطمہ کو حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ اچھا نہ ہو کہ یہ غلام میں تمہیں دوں، اس سے اچھا یہ نہیں کہ اس غلام کو میں بیچوں اور اس کے جو پیسے آئے میں یہ صفہ کے جو بچے ہیں جو بندے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، جن کو میں کھانا، جن کو میں کھینا، جن کو میں کھلا رہا ہوں، میں ان کے اوپر کیوں خرچ نہ کروں جو آپ کو دوں، اپنے بیٹی کو کیا گا میں یہ صفہ کے لوگوں پہ کیوں خرچ نہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مدرسے کا سسٹم رکھا، یہ درس کا سسٹم رکھا. صفہ وہاں پڑھتے رہتے تھے، احادیث آپ سے کی لکھتے رہتے تھے، جو آپ سے فرماتے تھے وہ لکھ رہے ہوتے تھے. آج وہ ہمارے سامنے احادیثوں کی شکل میں آ گئے. کس کی شکل میں آ گئے؟ جو آپ سب نے فرمایا انہوں نے لکھا، جو آپ سب نے فرمایا انہوں نے لکھا. انہوں نے اپنے دل دماغ میں اس کو محفوظ کیا، دن رات وہی پڑے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے تھے. سبحان اللہ. کون کھلاتے تھے؟ آپ سب اپنے خرچے سے کھلاتے، اپنے خراجات سے ان کو کھلاتے. اور یہ وجود دنیا میں آ گیا. تو خرچ کرنا سیکھو. دنیا میں سب سے مشکل کام خرچ کرنا ہے. کمانا بھی مشکل ہے اور خرچ کرنا بھی مشکل ہے. اور اسی سے آپ کا ایمان بنے گا. جب آپ خرچ کرو گے آپ کہو گے اللہ دے گا نا اللہ کے راستے میں، تو آپ کو اللہ ڈبل دے گا. کیا دے گا؟ ایک صحابی آئے آپ سب کے پاس، فرمایا یہ میرا بھائی پڑھتا ہے اور میں کماتا ہوں، میں سارا دن کماتا ہوں، یہ یہاں پڑھنے کے لیے لگا. آپ سے فرمایا اس کا حصہ بھی آپ کو مل رہا ہے. کس کو مل رہا ہے؟ اسی طرح جو غریب کام نہیں کر رہا ہے اس کا خرچہ آپ اٹھائے، اس کا جو ڈبل خرچہ ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. اگر اس کے نصیب میں 1,00,000 روپے لگے نا تجھے ملیں گے. کس کو ملیں گے؟ تو نے اس کو 15-20 ہزار دے دیا، باقی اپنے جیب میں ڈال دی. تو یہ اللہ آپ کو پھر دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نصیب کا نہیں لیتا. تو یہ خرچ، یہ سارا سسٹم یہ ہم نے سیکھنا ہے. یہ ہمیں ادھر ہی سکھایا جائے گا. یہ سلسلہ، یہ مدرسے یہی چیزیں سکھاتی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کے ساتھ امداد کرو، غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں کے ساتھ نہ کرو. ضروری نہیں ہے آپ ان کی ضروریات پوری کرو. کیا کرو؟ خواہشات تو اللہ پوری کرتا ہے ہر کسی کی. دین کا کوئی کام ہو آپ بڑھ چڑھ کر بھاگو، دین کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹو. جتنے بھی دن کے کام ہیں اس کے لیے بڑھ چڑھ کر جاؤ. تو سارے ساتھی محنت کریں گے نا اجتماع کے لیے. تمام عمرا، خلفاء، اجازت یافتہ اور شاگرد، نئے پرانے، سب اپنے تمام لوگوں کو بولے کہ مرکزی اجتماع رہا ہے 7، 8، 9 ربیع اول. کتنے کون سے کو ہے؟ 7، 8، 9 ربیع اول کو اجتماع رہا ہے. اس کے لیے جان، مال، وقت سب کی محنت درکار ہے. اور آج اس سلسلے نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اس نے ہمیں نام دیا، اس نے ہمیں دنیا میں اجاگر کیا. لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ ہماری قدر کرتے ہیں، لوگ ہمارے سے اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں. یہ کس کی برکت سے؟ اس سلسلے کی برکت سے. تو آج سال میں اس کی محنت کی درکار ہے. طالب علم، غیر طالب علم، غریب، امیر. غریب اپنی حیثیت سے اور امیر اپنی حیثیت سے جتنا خرچ کر سکتا ہے. اور یہ خراجات یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کچھ بھی نہیں ہے، صرف اجتماع کے لیے. کس کے لیے؟ زکوٰۃ، صدقات کچھ بھی نہیں. باقی وہ تو پھر اللہ اس کو ویسے بھی آپ کے لیے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی نفلی صدقہ ہے. کیا ہے؟ آپ اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے نفلی. وہ بھی اللہ اس کا ثواب دیتا ہے. تو یہ تو دین کا کاموں کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی اس کے اخراجات میں ڈالنا، خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ ڈبل دے گا. اللہ آپ کو اور ہمیں جو ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
اللہ جل جلالہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ وبارک علی محمد تعالی یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہم گناہ گار خطا کار سیاہ کار تیرے بندے اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا. یا اللہ مجھے میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے گھر والوں کو یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا. سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا. یا اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا. یا اللہ ہمارے اجتماع آ رہا ہے یا اللہ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما دے. یا اللہ اس کو کامیاب فرما دے. یا اللہ ان کی ضروری جتنی بھی ضروریات ہیں تو اپنے غیب سے پوری فرما دے. یا اللہ اس کے جتنے بھی شرور ہے اس میں یا اللہ شر سے محفوظ فرمانے اس کو. یا اللہ اس کا فیض پورے عالم میں پہنچا پورے عالم میں پہنچا. یا اللہ ہمارے ہر شاگرد سے دین کا کام لے لے. یا اللہ ہمارے ہر شاگرد سے دین کا کام لے. یا اللہ ہمارے مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس کے بھی جتنے بھی معاملات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما دے. اس کے بھی جتنے معاملات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک